آگے یا بنی اسرائیل اذکروا، ترجمہ دیکھیے، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میرے عہد کو پورا کرو، تمہارا عہد پورا کیا جائے گا، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ نہ ہو وہ اولاً انکار کرنے والے قرآن کا، اور نہ خریدو میری آیات کو کے بدلے ثمن قلیل، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک یہ نماز، یہ صبر البتہ بہت بڑی چیز ہے مگر خاشعین پر، یہ بہت بھاری چیز ہے مگر خاشعین پر، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ربط رکوع بما قبل، یا ایھا الناس میں خطاب عام تھا، اب بنی اسرائیل کو خاص خطاب ہے۔ دوسرا ربط حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت کا بیان ہے۔ تیسرا ربط ازالہ شبہ موضوع رکوع، فضائل بنی اسرائیل، اصول کامیابی، یہ موضوع ہے۔ خلاصہ اسباب حرمان، عالم بے عمل کو تنبیہ، تذکیر بما بعد الموت، شکوہ بنی اسرائیل کا بیان۔ وہ جو ازالہ شبہ کا تذکرہ تھا نا، شبہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں لا حاجت الی العزل والنسل،
یعنی تم حقدار نبوت نہیں ہو، کیونکہ اپنے آبا و اجداد کی خباثات کو دیکھ، وہ کہتے تھے کہ نبوت کے حقدار تو ہم تھے، نبوت وہاں کہاں چلی گئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو فرمایا اپنے آبا و اجداد کے کردار کو دیکھ لو، تم مستحق ہو نبوت کے۔ ٹھیک ہے، ہم تو اس رکوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، فوت ہو جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی سے آگے پھر 12 قبیلے یہ نکلے ہیں بنی اسرائیل کے، اور سارے کے سارے اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو 3 بیٹے حدیث میں آتے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام جو نبی تھے، اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور تیسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا مدین، انہی سے شہر مدین جہاں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، وہ نبی نہیں تھے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ صورت مدنی ہے، مدینہ کے ارد گرد یہ یہودی رہتے تھے، یہی بنی اسرائیل تھے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھتے اور اپنے آپ کو دین حق پر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، اور یہ کہتے کہ نبوت کو تو ہمارا حق ہے، پہلے نبوت ہمارے سلسلے میں چلتی رہی، تو یہ کہہ کر انکار کرتے۔ حالانکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ساری انہوں نے دیکھ رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے تورات کو کھول کھول کر ان کو بتایا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود ہیں۔ خود بھی تورات کے مطالعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور اول وہلہ میں آ کر انہوں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، مجلس دیکھی تو فوراً ایمان قبول فرما لیا۔ تو فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی اور مادی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا بنی اسرائیل کو۔ روحانی نعمتیں، نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قرب عطا فرمایا، اور مادی نعمتیں، فرعون پر غلبہ ان کو حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ان کو بادشاہت عطا فرمائی، من و سلوہ اتارا، ان کے لیے آسمان سے بارشیں اترتی تھیں، کھانا اترتا تھا، اور اسی طرح ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، بٹیر روزانہ کھاتے تھے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مادی ان کو عطا فرمائی، اور کتنا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے تھے، تو یہ ساری نعمتیں ان پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ عہد کو پورا کرو، جو میرے ساتھ تمہارا عہد ہے تو میں تمہارے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کروں گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، بار بار ان کے عہد آگے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کرتے تھے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے، اور یہ کہتے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے پاس وہ آخری نبی بھیج، ہم اس کے مددگار اور انصار بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ عہد یہ تھا کہ میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا آخرت میں عزت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو۔
وآمنوا بما انزلت، یہ ایمان بالقرآن ہے۔ وہ قرآن کو سچی کتاب نہیں سمجھتے تھے، سمجھتے تو تھے لیکن کہتے نہیں تھے، اس پر ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم۔ ہاں، یہ حال ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس احکام ہیں، تورات کی تصدیق کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، نہ ہو جاؤ اولاً اس کا انکار کرنے والے۔ اول انکار کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو اس کی حقانیت کو، اور جیسے ہی تمہارے پاس یہ کتاب پہنچے فوراً تم انکار کر دو، یہ بڑا جرم ہے غور و فکر کے بغیر۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہاں ان کا کردار بیان فرمایا کہ میری آیات کو ثمن قلیل کے بدلے نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر احکام جاری فرمائے، وہ تورات کے ان احکام کو پیسے حاصل کرنے، حلوہ حاصل کرنے کی بدلے اس کو ٹال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ثمن قلیل کے بدلے کیا کہتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں؟ تبرکات، جو ہدایہ وصول کرتے ہیں۔ جی ہاں، نہیں وہ اور لفظ بولتے ہیں، یہ خاص اصطلاحات ہیں۔ جی ہاں، تبرک کہتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیا کرتے تھے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، تو فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو تم چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو نبی بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اس کو تم جانتے ہو۔ آگے پھر حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ جی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو رکوع کا حکم فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھو، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تو کہتے ہو کہ برائی نہ کیا کرو، تو اللہ کے نبی کا انکار اور قرآن کا انکار، کفر جیسا ارتکاب، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو تم لوگوں کو تو کہتے ہو نیکی کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تورات، اس کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کی تم تلاوت کرتے ہو، اس میں قرآن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آگے ان کو علاج بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو صبر کرنا ہے، اسی طرح نماز پڑھنا ہے، یہ جو اللہ سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو اللہ سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم خاشعین کی صفات بیان فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، یقین رکھتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب اس میں عنوانات جلدی لکھ لیں، جا سکتے ہیں۔ خطاب خاص، یا بنی اسرائیل، خطاب خاص۔ اذکروا نعمتی، فضیلت بنی اسرائیل، شرافت خاندانی، اوفو بعہد، اصول کامیابی، ایفاء عہد،
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں التزام تقوی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ایمان بالقرآن، مصدقا لما معکم جامعیت قرآن، ولا تکونوا اول کافر به اصول اجتناب عن الکفر بالقرآن، اجتناب عن الکفر بالقرآن، ولا تشتروا بآیاتی اجتناب عن حب الدنیا، وممانعت تحریف کتاب اللہ، وممانعت تحریف کتاب اللہ، ولا تلبسوا الحق، ممانعت تلبیس، وتکتمون الحق، ممانعت کتمان حق، اقیم الصلاۃ، حکم اقامت صلاۃ، وآتوا الزکاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ میں حکم اقامت صلاۃ، وآتوا الزکاۃ میں ایتاء زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، التزام جماعت، اتأمرون الناس، زجر عالم بے عمل، شکایات علماء بنی اسرائیل، شکایات علماء بنی اسرائیل، افلا تعقلون میں تنبیہ علماء بنی اسرائیل، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، علاج برائے رفع اعداء، دشمنی کو ختم کرنے کا علاج، وحزن و ملال علی البلاء، علاج برائے رفع اعداء وحزن و ملال علی البلاء، وحزن و ملال علی البلاء، الا علی الخاشعین میں نماز اور صبر کا آسان ہونا، نماز اور صبر کا آسان ہونا، الذین یظنون بیان خاشعین، انہم ملاقو ربہم، تذکیر بما بعد الموت، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، التزام شکر۔ بس سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ مغرب کے بعد بیٹھ کر آپ حضرات نے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کر لینا ہے۔